السلام علیکم جمنائے دوستوں، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ نئے مہینہ چینج ہوا، اسٹرالوجیکل مہینہ آپ کہیں گے فیبری ہے۔ میں اس آپ کو جیسے میں نے جنوری میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم جیسے ہی برج چینج ہوگا، زوڈیکل سائن ہوگا، تو ہم اس مہینے کے مطابق آپ کے ساتھ میں آپ کا نیا مہینہ کس طرح گزرے گا وہ شیئر کروں گا۔ اس لیے اسٹرالوجیکل پیریڈ جو ہوتا ہے وہ اسی مہینے سے چلتا ہے۔ ان کی تبدیلیوں کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی زیادہ بہتر واقع ہوتی ہے، کیونکہ سورج اپنی جگہ بدلتا ہے، گھر بدلتا ہے، اثرات بدلتے ہیں، اسی طرح چیزیں ہماری زندگی میں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پیریڈ میں کہ کس قسم کا ہوگا جمنائی کا یہ پیریڈ، تو اس میں دو چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو 10th ہاؤس تھا سیٹرن، وہاں پہ زحل موجود تھا پچھلے 3 سال سے، اور جب زحل وہاں موجود تھا تو وہ تھوڑے سے چیلنجز لے کے آتا ہے رشتوں میں، کام میں، چیزوں میں، جاب میں۔ یہ ایک ایسا سا پیریڈ ہوتا ہے جہاں آپ کو یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے اوپر دباؤ اور پریشر زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر پلانٹری پوزیشن چینج ہوتی ہے، اور جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ آپ کے انکم ہاؤس میں چلا گیا، سیکنڈ ہاؤس میں، تو ٹرائن بنی، اس ٹرائن نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی۔ لیکن ابھی 15 فروری کو پلانٹ سیٹرن یعنی زحل یہ آپ کے 10ویں گھر سے نکل کے آپ کے 11th ہاؤس خواہشات کے گھر میں چلا گیا۔ اچھا، یہ ستارہ جب یہ یہاں پہ جاتا ہے تو یہاں پہ جانے کی وجہ سے اس میں بڑی میجر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پیریڈ وہ ہوتا ہے جہاں آپ کی کچھ رکاوٹیں کھلتی ہیں، کچھ معاملات میں جو بغیر کسی وجہ کے دیر ہو رہی تھی اس میں آسانیاں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ کے ریلیشن شپ مینجمنٹ کے ساتھ، آپ کا ریلیشن شپ جونیئرز کے ساتھ، آپ کا ریلیشن شپ آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کا ریلیشن شپ اپنی ذات کے ساتھ، یعنی یہ بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے کہ اپنی ذات کے ساتھ خود کو کیا تھا، یس ہوتا ہے۔ جب اسٹرالوجیکل پوزیشن ویک ہوتی ہے تو ہمارا کانفیڈنس کیٹر کرتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں، چھوٹی چھوٹی ذہنی الجھنوں میں بھی الجھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پرفارمنس اور ہمارے باقی زندگی کے ایریا میں تعلقات اور حالات متاثر ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس اسٹرالوجیکل سائن کو اگر میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ میرے لیے یہ چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جیمنائی کے حوالے سے میں آپ کو یہ اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ البتہ کہیں کچھ چیزیں ایسی بنتی ہیں کہ ان میں آ کے ذرا سا آپ کو اپنا جو ہے نا اسٹرالوجیکل ایریا میں آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونا چاہیے، اور کیئرفل اس سینس میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا سا پیریڈ ہے جہاں پہ جناب آپ کی اسٹرالوجیکل ٹائم آپ سے دوستوں، ریلیشن شپ، ان چیزوں کے حوالے سے ذرا سا احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا اس سینس میں ہے کہ سیٹرن جب 11th ہاؤس میں آتا ہے تو بڑے بڑے خواب، بڑی بڑی چیزیں جو ہم نے دیکھی ہوتی ہیں وہ ذرا سی متاثر ہوتی ہیں، ان کی ایگزیکیوشن کرنے میں، ان کے حصول میں تھوڑی سی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ایسا سا ٹائم ہوتا ہے جہاں کچھ اور طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ان کے اثرات آپ کی ذات تک آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے کچھ معاملات زندگی میں بہتری بھی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کچھ انفلوئنسز ایسے ہوتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے فیوریبل اور فائدہ مند ہوتے ہیں، جو ماضی میں کچھ رکاوٹیں، کچھ مسائل کام کی وجہ سے، کریئر کی وجہ سے جو پیدا ہوئی تھیں، مثلا فار ایگزامپل آپ نے کوئی کام کیا، اس کی پیمنٹ آپ کی نہیں ہو رہی تھی، کوئی سروس کانٹریکٹ آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا، اسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ اس سلسلے میں بھی اگر آپ کہیں آنا جانا چاہتے تھے تو لیکن سینئر مینجمنٹ کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہونے کے باوجود، تعلقات ہونے کے باوجود بھی آپ کو اس سے آسانیاں میسر نہیں ہو رہی تھی۔ تو دوستو، یہ ایک ایسا سا پیریڈ ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے وقت کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں چیزیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی۔ بہرحال اب یہ سائن اس طرح کا ہے کہ جہاں چیزیں امپروو ہو رہی ہیں، بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب یہ ٹائم ہے آپ نے جو نیا کام سٹارٹ کرنے ہیں، جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے چلے جا رہے ہیں اور لانگ ٹرم پروجیکٹ کرنے چلے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کا ہوم ورک بہت ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کوئی کام کر رکھا ہے اور اس کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو سب سے پہلے سٹارٹ اپ کیسا ہوگا، اس میں پری ریکوزٹس کیا ہوں گے، کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی، اس کی پوری ایک ڈیٹیل ڈسکرپشن یا فیزیبلٹی پوری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو پھر یہ پروجیکٹ آپ کو آسانیاں بھی دے گا، یہ کام، حتیٰ کہ مثلا فار ایگزامپل
پروجیکٹ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ اپنی ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، اٹس اے پروجیکٹ. تو پروجیکٹ کے لیے آپ کو کس کو کہنا ہے، ٹائم کون سا سوٹ کرتا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک ہے جو آپ کو کر کے پھر اکارڈنگلی آپ کو ریلیونٹ پرسن کے ساتھ ہٹ کریں گے تو پھر آپ کو مسائل یا آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان نیسیسریلی انگیجمنٹ سے آپ نے بچنا ہے، اوائڈ کرنا ہے. میکسیمم ٹائم اپنی پرسنل لائف اور اپنے کریئر اینڈ پروفیشن کو آپ نے دینا ہے. یہ خاص کر یہ چونکہ سائن اس طرح کی انڈیکیشن ہمارے پاس آ رہی ہے جو اس چیز کا آپ سے تقاضا کرتی ہے. نوکری میں نئے متلاشی ایسے لوگ جو کچھ عرصے سے جاب کے متلاشی تھے، نہیں ہو پا رہی تھی، تو آپ کے لیے اب چیزیں کھلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. کوششیں جاری رکھیں، انشاءاللہ اس میں آسانی پیدا ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی وجہ سے اپنی جاب سے چھوڑ چکے تھے، نکل چکے تھے، دوبارہ سسٹم کا انٹر ہونا چاہتے، اس کا حصہ بننا چاہتے، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے انشاءاللہ اسی مہینے فیبری مارچ میں مثبت جواب بھی آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو برسر روزگار بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہیں موو کرنا چاہتے تھے، ٹریول کرنا چاہتے تھے، ٹرانسفر پوسٹنگ لینا چاہتے تھے، وہ بھی آپ کی کوشش کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں یہ بات کروں تو بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یہ وقت آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے نکل کے ٹوٹل کنسنٹریشن اپنے اگزام، اپنی یونیورسٹی، اپنے کالج، اپنے اسکول، اس کی تیاری کے اوپر دینی ہے. اس کی وجہ یہ کہ 3 سال تک یہ ستارہ جب یہ یہاں پہ رہے گا، جس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے، اور اگر خاص کر آپ پروفیشنل کالجز، میڈیکل انجینئرنگ، اس کالجز میں ایڈمیشن کے خواہاں ہیں، آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ، او لیول اے لیول کرنے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو بڑا ہی آرگنائز ہونا چاہیے، بڑا ہی فوکسڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹرالوجیکل ٹائم آپ سے اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. ایک وجہ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ ستاروں کی پوزیشن آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں سے لاسٹ مومنٹ پہ آپ اپنا ٹیبل سے جا کے پڑھنے کے لیے بیٹھے، لیکن کوئی کال آ جاتی ہے اور وہ کال آپ کے بنے بنائے موڈ اور چیزوں کو ڈسٹرب کرتی ہے اور آپ کہیں اور نکل پڑتے، تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بھی روشن امکانات ہیں انشاءاللہ. حتیٰ کہ اسکالرشپ کی بھی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی میسر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. شریک حیات کے ساتھ کچھ انبن تھی، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ اور چیزوں کی وجہ سے آپسی تعلق میں کمی واقع ہوئی تھی، ساتھ رہنے میں کمی واقع ہوئی تھی. کوئی چپکلش، کوئی کلیش، کوئی سب کانشیس میں کوئی چیزیں ایسی بیٹھی تھی تو اس کو کلیئر کرنے کا بھی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا. آپ کو اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرنا چاہیے، بہتر کرنا چاہیے، جس سے آپ کی ایموشنل لائف بہتر ہوگی تو آپ کی پرسنل اور فائنینشیل ساری زندگی میں چیزیں امپروو اور بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. میرج کے خواہش مند لوگوں کے لیے بھی یہ رشتوں کے حوالے سے بھی ایک اچھا پیریڈ ہے، جہاں پہ عموماً چیزیں مثبت رخ اختیار کرتی ہیں. صحت کے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو یہ جنرلی اٹس گڈ، لیکن بلڈ پریشر، ڈائبیٹک اگر آپ پرانے ہیں، ان ساری چیزوں کے معاملے میں آپ نے اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھنا ہے. اور اسپیشلی اگر آپ کی نی سے نیچے پنڈلیوں میں، پاؤں میں کوئی درد یا کوئی ایسی شکایت ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا بہتر ہوگا، کیونکہ سیٹن ایک پوزیشن جب یہ چینج کرتا ہے تو اس کا تعلق ہماری ہڈیوں سے اور پرانی بیماریوں سے ہوتا ہے جو کبھی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں، اٹھاتی ہیں. تو دوستو، یہ ہے ایک مختصر سا جائزہ اس مہینے کا، آپ کو کس قسم کی صورتحال سے سامنا کرنا پڑے گا اور آپ نے ان سے کیسے نمٹنا ہے. امید ہے کہ یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹس دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل آپ نے خود بھی سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، جو آپ نے خواب دیکھ رکھے تھے وہ سارے پورے ہوں. بہت دعائیں آپ کے لیے. خدا حافظ.